السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ ماحول بہت زیادہ خراب ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، اسی لیے ہم سب لوگوں کو عید کی نماز اپنے گھروں پر ہی ادا کرنی ہے، اور جس علاقے میں جہاں جتنے لوگوں کی اجازت ہو مسجد میں پڑھنے کی تو وہاں اتنے لوگ مسجد میں ادا کر لیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھروں پر کیسے ادا کریں؟ آج کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر یا اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں جہاں لوگ آسانی کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتے ہوں، جہاں لوگ آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے آ سکتے ہوں، اتنے لوگوں کے ساتھ آپ عید کی نماز گھر پر یا بیٹھک میں یا کوئی بڑے ہال میں یا کسی جگہ پر جہاں آسانی کے ساتھ لوگ نماز پڑھ سکیں وہاں آپ عید کی نماز گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ 4-6 گھر ہیں تو کچھ لوگ مل کر سیفٹی کے ساتھ پورے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز گھروں پر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی عید کی نماز پڑھا سکتا ہو وہ امام بن جائے، باقی لوگ مقتدی بن جائیں۔ اگر آپ گھر پر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو خواتین بھی آپ کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، اور خواتین کی جو صف ہوتی ہے وہ سب سے پیچھے ہوتی ہے۔ جو آپ میں سے نماز پڑھا سکتا ہو وہ امام بن جائے اور وہ نیت کر لے کہ اللہ میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں، ہے نا۔ پیچھے والے نیت کر لیں کہ اللہ ہم مقتدی بن کر عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے نیت ہو جائے گی، اور پھر امام صاحب جو ہے نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں، اور سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ ملا دیں، اور جیسے نارمل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ویسے نماز 1 رکعت پوری کریں۔ دوسری رکعت میں جیسے ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں ویسے ہی الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملا لیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری رکعت میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تینوں تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور جیسے دوسری نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ نماز بھی پوری کر لی جائے گی۔ نماز پوری کرنے کے بعد خطبہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، خطبہ پڑھنا چاہیے۔ عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہوتی، لیکن عید کی نماز بغیر خطبے کے ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ خطبہ پڑھ سکتے ہوں پڑھنا چاہیے خطبہ۔ اگر آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر تو کوئی بھی خطبہ آپ پڑھ لیں، نو پرابلم۔ جو یوٹیوب پر شارٹ خطبے بتائے جا رہے ہیں ان میں سے بھی آپ کوئی خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے بھی پچھلی سال ایک خطبہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ خطبہ آپ پڑھ لیں۔ دیکھ کر خطبہ پڑھ سکتے ہوں تو دیکھ کر پڑھ لیں، بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہوں تو بغیر دیکھے پڑھیں۔ بہرحال کوشش یہ رہنا چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ہمارا خطبہ نہ چھوٹے۔ اور اگر آپ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اور بغیر دیکھے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہے یا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے آپ کو، لیکن آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو دیکھ کر بھی خطبہ نہیں پڑھ سکتے کہ ایک بار سب سے پہلے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے آپ ایک مرتبہ تکبیر پڑھیں یا 3 مرتبہ تکبیر پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ عصر پڑھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہے نا۔ پھر اس کے بعد تکبیر پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں۔ آپ چیئر لے لیں، چیئر پہ بیٹھ جائیں، پھر 20-25 سیکنڈ یا آدھا منٹ بیٹھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 بار یہ تکبیر پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر تکبیر پڑھ لیں، اور یہ خطبہ دونوں خطبے آپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو پہلے دعا کر سکتے ہیں، بہرحال خطبے کے بعد دعا نہ کریں، نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ دعا کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے عید کی نماز پڑھانے کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اور اگر عید کی نماز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے اور لوگ بھی موجود نہیں ہیں، کوئی جگہ کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے، حساب نہیں بن پا رہا ہے، سیٹنگ نہیں بن پا رہی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی ہے ہی نہیں، نہ پڑھانے والا ہے کوئی
ایسی صورت نہیں بن پا رہی ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھیں تو پھر آپ معذور ہیں، اور معذوروں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ پھر چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ گھر پر رہتے ہوئے چاشت کی 2 یا 4 رکعات پڑھ سکتا ہے۔ جیسے اور نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اگر کسی کی عید کی نماز نکل جائے، وہ عید کی نماز نہ پڑھ سکے، تو وہ چاشت کی 2 رکعات یا 4 رکعات گھر پر پڑھ سکتا ہے۔ جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی 2 رکعات کر کے آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی چاہیں تو چاشت کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے عید کی نماز کا۔ اس عید پر ہمیں خیال رکھنا ہے، کوئی بھی ایسا موقع ہمیں نہیں دینا ہے جس سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ یا نشانہ بنایا جا سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔